اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل نے محض اپنے فضل و کرم سے انسان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس قدر نعمتیں انسان پر اللہ نے نازل کی ہے کہ ساری زندگی اگر ان نعمتوں کو یہ آدمی شمار کرتا رہے تو ان نعمتوں کو کبھی شمار نہ کر پائے گا، اور اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں گنتی میں نہیں آ پائیں گی۔ لیکن معاملہ انسان نے یوں بگاڑ دیا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ نعمتوں کے تبدیل کرنے کا عمل کیا اختیار کیا کہ نافرمانی پر آ گیا۔ تو مطلب یہی ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ نعمتیں دو طرح کی سامنے آتی ہیں۔ ایک نعمت تو وہ ہے جو انسان کی ذات سے وابستہ ہے، انسان کی ضروریات سے وابستہ ہے۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اور اپنی ذات کے لیے دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ انسان نے در حقیقت ان نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ نعمت دینے والے کو ٹھکرا دیا، نعمت دینے والے کی حقیقت کو بھلا دیا، نعمت دینے والے کی ناشکری پر آ گیا۔ اور دوسری نعمت اللہ نے جو انسان کو دی تھی، اس انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور گزشتہ مجلس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی، اللہ نے انسان کو دنیا میں بیکار نہیں بھیجا، اور دنیا کو بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ تو دنیا صحیح طرح سے استعمال کرنے کا انسان کو مکلف بنایا۔ اب یہ دنیا میں کیسے رہے گا، کیا کرے گا، اپنے آپ کو راضی کرنے کا مکلف بنایا۔ اب یہ اللہ کو راضی کیسے کرے گا، کیا معاملات ہوں گے، تو اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمتوں کا سلسلہ تھا۔ اللہ نے کتابیں بھیجیں، اللہ نے صحیفے بھیجے، اللہ نے انبیاء علیہم السلام بھیجے، اپنے پیغمبر اور برگزیدہ بندے بھیجے انسان کی ہدایت اور فلاح اور بہبود کے لیے۔ یہ بھی ایک نعمتوں کا عظیم باب اور دروازہ تھا۔ انسان نے اس کے ساتھ بھی ناشکری کا معاملہ کیا کہ ان کو ٹھکرانا شروع کر دیا، ان کو مسترد کرنا شروع کر دیا، ان کا انکار کرنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ ضد، عناد اور ظلم کا معاملہ اختیار کرنا شروع کر دیا، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا شروع کر دیا۔ دونوں نعمتوں کو انسان نے اللہ کی جو اس پر کی گئی تھیں انکار کر دیا، کفر کر دیا، ٹھکرا دیا، رد کر دیا۔ یہ انسان کا حال ہے۔
تو جب انسان اس پر آ گیا اللہ اس سے ناراض ہو گئے، وہ طبقہ جو اس کام پر لگ گیا اللہ اس سے ناراض ہو گئے، اور جنہوں نے یہ کام کیا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا تو پھر وہ اللہ کے نافرمان ٹھہرے، پھر اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرے، پھر ان کا ٹھکانہ کیا بن گیا؟ جہنم بن گیا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، نعمتوں کو نعمت مانا، انبیاء علیہ السلام جو عظیم نعمت ہے ان کو مانا، فرما برداری کی، اطاعت کی، وہ اللہ کے فرما بردار بن گئے، اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ اب اللہ عز و جل نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کچھ ہدایات دی ہیں وہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بتائیں، اور یہ دونوں کو بتائی گئی تھیں، لیکن ایک نے مانا دوسرے نے انکار کر دیا۔ جو انکار کرنے والے ہوئے وہ اللہ کے نافرمان بندے ہوئے، اور جو فرما بردار ہوئے وہ اللہ کے فرما بردار اور ایمان والے بندے ہوئے۔ اب اللہ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، ان لوگوں کا حال تو یہ تھا، یعنی کافروں کا حال تو یہ ہوا کہ انہوں نے دونوں نعمتوں کو مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا، اس کے ساتھ کفر اختیار کر لیا۔ اب میرے جو بندے بن گئے میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، یعنی اللہ عز و جل مخاطب ہو رہے ہیں، اور ان کو کس طرح سے پیار سے مخاطب کر رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو۔ بندے تو وہ بھی تھے، یہ بھی بندے ہیں، لیکن آگے کہا الذین آمنوا، الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو کہ ایمان لے کر آئے، تم تو اب میرے ہوئے، فرما بردار ہوئے، تابع دار ہوئے، تم نے میری نعمتوں کو نعمت سمجھا، ان کے ساتھ ناشکری اور کفر نہیں کیا، تم تو رشد و ہدایت کو اختیار کرو، اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، اللہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اللہ اپنی مرضیات کی زندگی تمہیں سمجھاتا ہے۔ وہ مرضیات کی زندگی کیا ہے؟ دیکھو اب ایمان لے کر آ گئے نا، میرے فرما بردار بن گئے۔ کس طرح سے اللہ مخاطب کر رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالی حقوق اللہ کو بھی بیان کر رہے ہیں، حقوق العباد کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہی ساری کی ساری شریعت ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اللہ اس کو بیان کرنے پر آ رہے ہیں کہ یقیم الصلاۃ۔ اب یہ میرے بندے ہیں نا جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو گے تو یہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا عبادی جو ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے اور جو مومن ہوں گے، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا حال کیا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ، یعنی اللہ کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسلمان نماز نہیں چھوڑتا، مسلمان نماز نہیں چھوڑتا۔ ہم میں اور ان میں فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ مسلمان تو ہر حالت میں نماز کا پابند ہوتا ہے، فجر ہو یا ظہر ہو، عصر ہو یا مغرب ہو، عشاء ہو، اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ باری تعالیٰ یہ سر آپ ہی کے لیے تو ہے، آپ ہی کے آگے تو جھکنے کے لیے ہے۔ آپ نے کیا کچھ نعمتیں نہیں دیں، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کان دیے، ناک دیے، ہاتھ پاؤں چلنے کے لیے دیے، اور مجھے انسان بنایا، انسانیت کا سبق دیا، مجھے اشرف المخلوقات بنایا، میری ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ باری تعالیٰ کیا آپ کے سوا میں کسی اور کے آگے بھی جھک جاؤں؟ لہذا مسلمان جھک کر اللہ کی عبادت کا اظہار کرتا ہے، اسی کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تو نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے، ہر حالت میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا پھر حال یہ ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے جو ان کو دیا، اللہ نے جو ان کو مال دیا اس پر گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے،
بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے باری تعالیٰ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، جو دیا ہے آپ کا دیا ہوا ہے، آپ ہی نے ہم پر اپنا فضل کیا، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، متاع کے ذریعے سے، جاہ کے ذریعے سے، دنیا کے اعتبار سے، یہاں کی نعمتوں کے اعتبار سے ہمارا کیا ہے؟ سب کچھ آپ کا ہے، ہم تو اس قابل بھی نہ تھے، آپ نے ہمیں کتنا عطا کر دیا۔ یہ انسان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، مال پر کبھی گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ مال پر گھمنڈ اور تکبر یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ کافروں کی شان ہے۔ مومن کے پاس جتنا مال آتا رہتا ہے اتنا متواضع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا متواضع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا فکر مند ہوتا چلا جاتا ہے۔ فکر کس بات کی؟ فکر کس بات کی؟ فکریں دو ہیں، مال آتا ہے، دو قسم کی فکریں انسان کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایک فکر یہ ہے کہ مال کم نہ ہو جائے، ایک فکر یہ ہے مال کی حفاظت کر لوں، ایک فکر یہ ہے مال بڑھ جائے، ایک فکر یہ ہے مال کم ہو گیا تو بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک فکریں ہیں، اور یہ فکر در حقیقت انسان کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے۔ سمجھ رہے بات؟ فلا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم كافرون۔ کسی کے مال سے تعجب میں نہ پڑا جائے، کسی کے مال سے تعجب میں نہ پڑا جائے، ارے یہ مال تو در حقیقت ان کے لیے وبال جان بن گیا ہے، یہ مال ان کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ وبال جان کیسے ہے؟ ارے جب اٹھتے ہیں مال کی فکر، سوتے ہیں مال کی فکر، دن گزارتے ہیں مال کی فکر، کمی ہوتی ہے بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے تو خوف لاحق ہو جاتا ہے، کمانے میں نہ بیوی کے ہیں نہ بچوں کے، نہ گھر بار کے ہیں نہ معاشرے کے، نہ خاندان کے، اس قدر منہمک ہو گئے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نہ رہے تو یہ مال ان کے لیے وبال جان ہے۔ اور جو مخلص مومن کے پاس مال آتا ہے وہ بھی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ بھی فکر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا حق تو ادا کر دوں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا حق تو ادا کر دوں، اس کے اوپر جو صدقہ لازم ہے وہ تو ادا کر دوں، اس کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہے وہ تو ادا کر دوں۔ یہ فکر مومن کو لاحق ہوتی ہے جب مال آتا ہے، اور جب فاسق اور فاجر کے پاس مال آتا ہے ان کی فکریں ابھی بیان کر دیں، وہ ان کی فکریں وبال جان ہوتی ہیں، اور یہ فکریں در حقیقت آخرت کے لیے مال ہوتی ہیں، ذخیرہ ہوتی ہیں۔ باری تعالیٰ آپ ہی نے دیا، آپ ہی کا ہے، آپ جو کہیں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لاکھ پر 2500 دینے کے لیے تیار ہے، کروڑ پر 2.5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، آپ کا حکم ہے۔ یہ فکریں مسلمان اور نیک کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، اور وہ مسلمان جو کہ نیک اور صالح ہے اللہ اس کو مال دے دے، وہ اس کی فکر میں رہتا ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو مال دیتا ہے، مال بنانے کے بعد اس کے ہاتھ کو بھر دیتا ہے، اور بھرنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ، میں نے اس کو مال دیا اور اس مال کا یہ حق ادا نہیں کر رہا، حالانکہ حق یہ تھا اس کی زکوٰۃ نکالتا، صدقات نکالتا، حق یہ تھا سخاوت کا مظاہرہ کرتا، حق یہ تھا کہ غریبوں کا خیال کرتا، اللہ نے مال دیا، اس کا اپنا کیا تھا؟ رب کا دیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ میری نعمت کو یہ لے سکے، اٹھا سکے، اور میری مخلوق کے ساتھ یہ برتاؤ کر سکے، وہ مال اٹھا کر پھر کسی دوسرے بندے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔
تو اصل فکر تو مسلمان کے ساتھ جب مال آتا ہے تو یہ لاحق ہوتی ہے نیک اور صالح کے ساتھ، باری تعالیٰ اس کا حق ادا ہو جائے، اس سے غریب کا بھلا ہو جائے، کسی کا چولہا جل جائے، کسی کو آنگن مل جائے، یہ مسلمان کی فکر ہے، اس پر اللہ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ اور فاسق اور فاجر کی فکر کیا ہوتی ہے؟ مال کم نہ ہو جائے، مال بڑھ جائے، اگر مال کم ہو جائے تو بیمار پڑ جائے، نہ اس کا حق ادا کرنے کا اہتمام ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، گنتی کر کر کے نکالتا ہے، غریب کا خیال نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے، نہ بیوی بچوں کا خیال ہے، تو یہ اس کے لیے مال نعمت نہیں ہے بلکہ وبال ہے، وبال۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جناب والا جب ان کو مال ملتا ہے تو خرچ کرتے ہیں، ينفقون مما رزقناہم، اللہ نے جو دیا ہے، اور سرن بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، جہاں موقع آتا ہے چھپ کر دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ لے تو لیتا ہے لیکن چاہتا ہے برابر والے کو علم نہ ہو، تاکہ میرا ضمیر ہے اور میرا دل ہے اور میری اپنی جو خواہشات ہیں وہ مجروح نہ ہوں، میرے اپنے معاملات مجروح نہ ہو، میں لوگوں کے سامنے نہ آؤں۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے۔ اس مسلمان کو تم نے دینا ہے تو علانیہ طور پر نہیں بلکہ مخفی طور پر دینا ہے، اور اس قدر مخفی معاملہ اختیار کرنا ہے کہ جب تم نکالنے پر آؤ تو دائیں ہاتھ کے ساتھ ساتھ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا نکالا ہے۔ اللہ نے یہ طریقہ بھی بتلا دیا، اور پھر علانیہ بھی بتلا دیا۔ ہاں، جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے علانیہ کی ضرورت کے متعلق اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے معاشرے میں لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے، معاشرے میں لوگ صدقۃ الفطر نہیں نکال رہے، تو اب مسلمان کو چاہیے کہ علانیہ طور پر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرے، ظاہر کرے صدقۃ الفطر کو، تاکہ یہ عمل اس کا ترغیب بنے۔ علانیہ کی بھی بات کر دی اور سر کی بھی بات کر دی، سر علانیہ۔ اور اصل بنیاد اگر دیکھی جائے مسلمان کی نیت ہے، مسلمان کی نیت ہے۔ اگر نیت خالص ہے دونوں عمل جائز ہے، نیت خالص ہے دونوں عمل جائز ہیں۔ تو مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے سر و علانیہ۔ اللہ کہتا ہے یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ ارے نماز کی تلقین کی ہے، پڑھ لو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا ہے، کر لو، یہ کام نیکی کے کر لو، من قبل اس کے کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ نماز پڑھنے کے قابل نہ رہو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قابل نہ رہو، اور پھر نماز پڑھتے دیکھتے لوگوں کے اوپر پھر آس بھرو، تمنا کرو، ہائے کاش کہ ہم کو بھی نماز پڑھنے کی ہمت نصیب ہوتی۔ ارے ہمت تھی، تم نے وقت کو گوا دیا، اللہ نے جو فرصت دی اس کو غنیمت نہیں جانا۔ اللہ کہتا ہے کہ کر لو، نماز پڑھ لو، ورنہ پھر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، بیماری آ گئی، مرض آ گیا، اب وہ کھڑے ہونے کو چاہتے ہیں لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ زندگی میں نماز ادا کرتے ہوں، آگے جا کر بیمار پڑ گئے ہیں، وہ ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن کم سے کم اپنی جوانی کو اور اپنی فرصت کے وقت کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جوانی نہ رہے اور وقت تمہارا ہاتھ سے نکل جائے اور تم پھر کفِ افسوس لے کر بیٹھے رہو، ہائے کہ کاش ہمیں بھی وقت ملتا کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں، من قبل اس کے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یاد رکھو کہ جب وہ دن آ جائے گا، دنیا میں تو تم اپنے کام بنا لیا کرتے تھے نا، دنیا میں اپنے کام بنا لیا کرتے تھے، جہاں کہیں کمی آتی تھی تو مال خرچ کر لیا کرتے تھے، خرید و فروخت کا معاملہ اختیار کر لیا کرتے تھے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، دنیا کے اعتبار سے آ جائے، آخرت کے اعتبار سے تو آنا ہی آنا ہے، جہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جو تم نے یہاں سے بھیجا ہے وہی تمہارے اعمال کام آئیں گے، روپیہ دراہم اور دنانیر یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ بندے کو سمجھا رہے ہیں، اور وہاں پر پھر کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو دوستانہ زندگی گزار کر ایک دوسرے سے مدد لے لیا کرتے تھے، وہاں کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا۔
لیکن یہاں پر اہل علم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ہاں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرتے تھے، ان کی محبتیں اللہ کے لیے تھیں اور اخلاص کی اور تقوی کی زندگی گزارتے تھے، کل قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ الاخلاء، ایک دوسرے کے ساتھ کام آ رہے ہوں گے۔ یومئذ بعضهم لبعض، ہوں گے ایک دوسرے کے کام آنے والے۔ کون؟ جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہاں بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وظیفہ بتا دیا، ایک عمل بتا دیا، اے مسلمان یہ کام کرتے رہو۔ تم یہ کام کیوں نہ کرو گے؟ اللہ کی نعمتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ اللہ کی نعمتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ نماز کا سوال جو تم سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر کم ہیں؟ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، اعضاء و جوارے دیے، یہ بے شمار تمہیں نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ کم ہے؟ تمہارے پاس جو ایک جسم ہے یہ عالم اصغر ہے، یہ عالم اصغر ہے۔ اسی عالم میں ذرا غور کر لو نا، اللہ نے کتنا کچھ عطا نہیں کیا۔ ہاتھ چلانے کے لیے، پیر چلانے کے لیے، منہ چلانے کے لیے، آنکھ سے دیکھنے کے لیے، کان سے سننے کے لیے کسی آلے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ چارجنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ خود بخود یہ کام ہو رہا ہے، دنیا کی کوئی مشینری اس میں نہیں لگی ہوئی۔ اللہ اپنے فضل سے یہ سارے کام ہمارے خود بخود، یہ ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی، یہ کام خود بخود کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں آدمی مصنوعی ہاتھ بناتا ہے، اس کے پیچھے کتنی کاریگری کرتا ہے۔ اللہ نے یہ ہاتھ دیے بغیر کسی مشین کے چل رہے ہیں، دماغ دیا بغیر کسی مشین کے، اور دل دیا بغیر کسی مشین کے۔ یہ نعمتیں کم ہیں؟ ارے تمہارا وجود جو ہے یہ عالم اصغر ہے، اس میں غور کر لو، اور اس کے بڑھ کر عالم اکبر میں ذرا غور کر لو۔ یہ چاند و سورج ہیں، اور یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ بارشیں ہیں، یہ دھوپ کا آنا ہے، سائے کا آنا ہے، یہ نظام کون لے کے چل رہا ہے؟ یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ اے انسان تمہارے لیے بنایا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ اور اللہ بات سمجھاتے 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 یہاں تک کہ ارشاد فرما رہے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ارے جو مانگا سب دے دیا۔ قرآن کے الفاظ ذرا غور کر رہے ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ارے جو مانگا سب دے دیا، سب دے دیا۔ جو چیز مانگنے کی تھی وہ بغیر مانگے بھی مل گئی، اور اللہ دینے میں مانگنے کے کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، اس کی بخشش کسی کے مانگنے کی محتاج بھی نہیں ہے، وہ بغیر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے اللہ سے اپنے وجود کو مانگا تھا؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ چاند و سورج، آسمان اور زمین کا ہم نے اللہ سے سوال کیا تھا؟ اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دیا۔ اور کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دیں۔ اور جو چیزیں، اور آتاکم من کل ما سألتم، اگر یہ ایک بات کہے کہ ہمیں تو بہت سی چیزیں نہیں ملی، ارے جو مانگنے کے قابل تھی اللہ نے سب دے دی۔ انسان بنایا، کامل بنا دیا۔ اگر ایک انسان ہے، اس کا ایک ہاتھ نہیں تو ہاتھ مانگنے کی چیز ہے، اس لیے کہ انسان کے دو ہاتھ ہیں عام طور پر عادتاً، ایک آنکھ نہ ہو تو آنکھ مانگنے کی چیز ہے، ایک پاؤں نہ ہو تو پاؤں مانگنے کی چیز ہے۔ انسان بنایا تو انسان بولتا ہے، زبان مانگنے کی چیز ہے، آنکھ دیکھنے کی چیز ہے۔ ارے جو مانگنے کی چیزیں تھی وہ تو ساری کی ساری دے دی۔ ہر چیز اللہ نے عطا کر دی۔ بعض اہل علم نے یہ مطلب بیان کیا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ظاہر پر یہ بات محمول ہے، اللہ نے جو تم نے مانگا اللہ نے تمہیں دیا، جو تم نے مانگا اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اور پھر وہ سوال اگر دوبارہ لوٹ کر آتا ہے کہ ہم نے بہت سی چیزیں مانگی تو ہمیں تو نہیں ملی، پہلی بات تو یہ ہے مانگنے کے قابل جو چیز تھی وہ دے دی، اور اگر ہر چیز تمہیں اللہ نے عطا کی اور پھر تمہارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے فلاں چیز مانگی تھی جو ہمیں عطا نہیں ہوئی، تو میرے عزیزو اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ذات حکیم ہے۔ مانتے نہیں مانتے؟
اس کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میرے بندے، اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ بات ہے، تو مانگ تو رہا ہے لیکن وہ ذات تیرے حق میں یہ بہتر نہیں سمجھتی، وہ تیری خیر خواہ ہے۔ جتنے تیرے ماں باپ تیرے خیر خواہ ہیں نا، اس سے بڑھ کر تیرا رب تیرا خیر خواہ ہے۔ تو مانگ رہا ہے ہر چیز مانگ رہا ہے، لیکن اللہ وہ دے رہا ہے جو تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر رہی کیا گیا؟ گویا کہ سب کچھ مل گیا، تو جو میں مانگ رہا تھا سب کچھ کی بنیاد پر اس میں بہت کچھ ایسا تھا جو میرے لیے نقصان تھا، اللہ نے مجھے نہ دے کر میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ نے مجھے نہ دے کر میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس لیے کہ انسان کو نہیں پتا یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ انسان تو بس ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے، جو کچھ ہوا جانتا ہے، ہو رہے جانتا ہے، ہوگا جاننے والا ہے۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے بندے کو دینا کیا ہے، بندے کو دینا کیا ہے۔ کتنے لوگوں کا حال نہیں دیکھا، جب تک کہ مال نہیں تھا نماز پڑھتے تھے، اور جب مال آ گیا تو نماز کی ان کو فرصت نہیں مل رہی، نماز کی فرصت نہیں مل رہی، اور یہی مال ان کے لیے کیا بن گیا؟ وبال بن گیا، وبال۔ ابھی وبال کی مثال بیان کر دی ہے۔ تو اب ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ اسی میں لگا ہوا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، تو یہ جو اس نے مانگا اپنے حق میں بہتر مانگا؟ ارے روکی سوکی کھا رہا تھا، کم سے کم رب کے آگے جھک تو رہا تھا۔ اس قدر مال مانگ لیا، اس قدر مال مانگ لیا کہ اب اس کا حق ادا نہیں کر رہا، اس میں منہمک ہو گیا، رب کو بھلا دیا، لوگوں کے حقوق بھلا دیے۔ ثعلبہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا، یا رسول اللہ میرے لیے مال کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے سمجھتے نہیں ہو، یہ مال مجھے پسند نہیں، میں چاہتا تو یہ مدینہ کے جو پہاڑ ہیں میرے ساتھ چلتے سونا بن کر۔ پھر آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے آپ مال کی دعا کر دیجئے۔ اب مانگے جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ نے پھر ثعلبہ کو مال دے دیا۔ اس قدر مال بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ مویشی تھے اور اسی طرح سے بکریاں تھیں، ان کے ریوڑ تھے، غلے کے غلے تھے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ مال سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی کی قربت سے محروم ہو گیا، مدینہ کے دور علاقے میں جا کر ٹھہر گیا۔ اب ہوا کیا؟ فجر بھی نکلنے لگی، ہوا کیا؟ مغرب بھی نکلنے لگی، ہوا کیا؟ عشاء بھی نکلنے لگی۔ صرف 2 نماز پڑھتا تھا، ظہر عصر، ظہر عصر۔ باقی کیا کام ہے؟ اپنے مال میں لگا ہوا ہے، اپنے مال میں، اور نماز پڑھ لیتا تھا وہیں جہاں پر اس کا مال موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی معیت سے محروم ہو گیا، مسجد نبوی سے محروم ہو گیا، اور پھر مال بڑھا تو پھر مدینہ کے اطراف کے بعد کنارے میں چلا گیا، اور پھر جناب والا یہ ظہر اور عصر بھی چلی گئی۔ پھر مال بڑھا تو پھر جنگل کی طرف چلا گیا، جمعہ پڑھنے آتا تھا وہ جمعہ بھی چھوڑ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ثعلبہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ اتنا مال اس کو مل گیا ہے کہ اب جناب والا نہ وہ ظہر کا رہا، نہ عصر کا رہا، نہ فجر کا رہا، نہ جمعہ کا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہائے افسوس ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ، یہ مال ہے۔ کیا مانگ لیا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ میں بھی پسند نہیں کرتا، نہ مانگ، لیکن نہیں مانگے جائے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ نے ایک دعا جو قبول کی، پھر نہ نماز کا رہا، نہ جمعے کا رہا۔ پھر نبی کی جناب والا افسوسیں اور ہائے اس کے اوپر لگ رہی ہیں، اور پھر اس مال کے اندر ایسا منہمک ہوا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دے دو، تو کہتا ہے یہ تو ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، ٹیکس، یہ تاوان ہے، تاوان، میرا کمایا ہوا مال میں کیوں نکالوں؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا افسوس ثعلبہ، یعنی کہ یہ وہی لوگ ہیں
یہ وہی لوگ ہیں کہ جب تک کہ ان کو مال نہیں ملا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مال مل جائے گا، اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، اور جب مال مل گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، پھر ڈر ڈر کر لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اب قبول نہیں کروں گا، اب قبول نہیں کروں گا۔ تو میرا عزیزو یہ مال پھر کیا بن گیا؟ تو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو نہیں مل رہا وہ اس کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اللہ کا کہنا یہی ہے کہ اے بندے جو تو نے مانگا سب میں نے دیا ہے، اور جو تجھے نہیں دیا تیرے حق میں بہتر نہ سمجھا تو نہ دیا۔ تو مجھے اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، رب کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، وہ ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کہا کہ میری ایک درخواست رکھ دینا اللہ کے سامنے، آپ کا ایک بندہ ہے، آپ کا ایک بندہ ہے، وہ ایسی زندگی چاہتا ہے کہ جناب والا کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کسی قسم کی فکر نہ ہو، اس کو ایسی زندگی عطا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں گئے اور دعا کی، باری تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آ رہا تھا، لیکن ایک بندے نے آپ کی بارگاہ میں یہ دعا اور درخواست رکھنے کا کہا تھا، میں اس کی درخواست رکھتا ہوں۔ اللہ نے سن لی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس کے علاقے سے گزرے تو ایسے آثار لگے کہ گویا کہ کسی وہاں پر انسان کا انتقال ہو گیا، کسی کی میت ہو گئی۔ جا کر معلوم کیا تو معلوم ہونے پر یہ پتہ چلا کہ جس نے دعا کروائی تھی اسی کا انتقال ہو گیا، جس نے دعا کروائی تھی اسی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، باری تعالیٰ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو آپ سے ایسی اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ جو مانگا تھا وہی تو عطا کیا ہے، تم نے کہا تھا ایسی زندگی مل جائے، نہ کوئی غم ہو، نہ پریشانی ہو، نہ کوئی فکر ہو، نہ کوئی حالات ہو، نہ کوئی تکلیف ہو، نہ کوئی تنگی ہو، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، ہم نے آخرت کی طرف بلا لیا۔ تو اب دیکھیں نا بندہ دعا کیسی مانگ رہا ہے، موت واقع ہو رہی ہے، تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کچھ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ وہ ذات خبیر ہے، وہ ذات خبیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، وہ بہتر سمجھتی ہے کیا دینا ہے۔ بہت سے لوگوں کے منہ پر یہ آتا ہے ارے اتنی دنوں سے دعا کر رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ شیطان مایوسی کی طرف لاتا ہے، اتنا قبول، اتنی دعا کر لی، ہر قسم کے جناب والا وظائف پڑھ لیے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سے نا امیدی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر یہ آدمی کیا کرتا ہے، دعا مانگتے مانگتے رکتا ہے، تو پھر جناب والا گویا کہ نظریہ یہ بیٹھ رہا ہے جو کام اللہ کے کرنے کا تھا وہ اللہ نہیں کر رہا، جو کام اللہ کے کرنے کا تھا وہ نہیں کر رہا، تبھی تو دعا مانگنے سے رک گیا اور پھر شکوہ اور شکایت کر رہا ہے، گویا کہ رب کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا ہو سکتا ہے کہ جو مانگ رہا ہوں میرے حق میں بہتر نہ ہو، اور یہ فرمان اللہ کے نبی کا سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ نے فرمایا تو جو سوال کرتا ہے نا اللہ بہتر سمجھتا ہے، یا تو وہی دے دیتا ہے جو مانگا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی دنیا کی بڑی مصیبت ہٹا دیتا ہے۔
مانگ تو چھوٹی سی چیز رہا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں بڑی مصیبت ہٹا دی، جس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہو سکتا تھا، جس میں جان جا سکتی تھی، جس میں ہاتھ اور پاؤں سے لنگڑا لولا ہو سکتا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں اتنی بڑی مصیبت ٹال دی۔ اگر پھر بھی تجھے یہ نظر نہیں آتا تو کل قیامت کے دن اللہ بلائے گا اور کہے گا میرے بندے میں نے تجھ سے مانگنے سے کہا تھا نا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تو مانگے گا تیری دعا قبول کروں گا، دیکھ فلاں مانگا تھا اس کے بدلے میں فلاں چیز ملی تھی، فلاں مانگا تھا اس کے بدلے میں فلاں مصیبت ہٹ گئی تھی، فلاں چیز تو نے مانگی تھی اس کے آثار تیرے اوپر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ آخرت کے حوالے سے تو اپنے اعمال کی نسبت سے گویا کہ یہ اضافی بات ذکر کر رہا ہوں کہ مفہوم کے اعتبار سے کہ اعمال کی نسبت سے کمزور ہے، یہاں دعا مانگ مانگ کر اللہ وہاں پر اس کے بدلے میں اجر جمع کر رہا ہے۔ پھر آخرت میں جب یہ بندہ جائے گا اللہ کہے گا اے میرے بندے تو نے اتنا مانگا تھا اس کے اثرات تجھ پر ظاہر نہیں ہوئے تھے، اس کے بدلے میں یہ اجر اور ثواب لے لے۔ اور کیا معلوم اسی اجر اور ثواب کی بنیاد پر جنت میں داخلہ مل جائے، ہمارے اعمال تو ایسے تھے نہیں۔ اور پھر یہ بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں کوئی دعا اللہ قبول ہی نہ کرتا، ایسی بات کہنا شروع کر دے گا اللہ کے سامنے، ارے اتنا مل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ ہر کچھ دینے کے لیے تیار ہے اور دے چکا اور دے رہا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ اتنا تمہارے کو دے چکا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے پر آؤ تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا انسان اللہ کی فرما برداری کرتا، تابع داری کرتا، جہاں کہیں مال ملا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن معاملہ برعکس ہے۔ مال ملنے کے بعد اگر ذرا سا گھٹ جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لہذا میرے عزیزو اللہ کے سامنے آدمی ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے۔ باری تعالی ہم تو اس قابل نہیں تھے جتنا آپ نے دے دیا، اور ہمیشہ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ ارے جن کو جناب والا سر چھپانے کے لیے مکان نصیب نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نصیب نہیں ہے، پاؤں میں ڈالنے کے لیے چپل نصیب نہیں ہے، باری تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں چھت بھی دے دی، آپ نے ہمیں روٹی بھی دے دی، آپ نے ہمیں چپل بھی دے دی، آپ نے ہمیں سواری بھی دے دی۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر آئی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ جناب والا جب میں مسجد سے باہر نکلنے لگا ایک چپل کھو گئی، ایک چپل کھو گئی۔ اب بڑا پریشان، ایک چپل کھو گئی کیا کروں؟ کہنے ایک ہی چپل تھی وہی پیر میں ڈال لی، ایک چپل تھی وہی پیر میں ڈال لی، لے کے چلتا بنا۔ اور عجیب صورت حال تھی، عجیب خیالات تھے۔ آگے چل کے دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ننگے پیر چل رہا ہے، تو میں نے کہا باری تعالیٰ آپ کا شکر ہے میرے پاس ایک چپل تو ہے، میرے پاس اگر کانٹے چبھنے پر آئے تو دونوں پیر میں چبھیں گے، میرے اگر چبھنے پر آئے تو ایک پیر تو میرا محفوظ رہے گا۔ باری تعالیٰ آپ کا شکر ہے ایک چپل تو مجھے مل گئی۔ لہذا آدمی ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھے اور اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پر شکر کا اہتمام کرے۔ آدمی جتنا شکر کرے گا اللہ انعامات میں اضافہ کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى أجسامنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ وصلى الله على النبي الكريم۔